لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین کرام، یہ بات پہلے آ چکی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، خاتم المرسلین ہیں. آپ کے بعد قیامت تک کوئی نئی شریعت آنے والی نہیں ہے، نیا نبی اور نیا رسول آنے والا نہیں ہے. اگر کوئی اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لاتا ہے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا بھی اقرار کرتا ہے، لیکن آپ کو آخری نبی اور آخری رسول تسلیم نہیں کرتا، اللہ کی وحدانیت کا قائل ہے اور نبی کی نبوت اور رسول کی رسالت کا اقرار بھی کرنے والا ہے، تب بھی اس کا ایمان ادھورا ہے، ناقص ہے، جب تک کہ وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور آخری رسول ہونے پر ایمان نہ لے آئے. صرف آپ کی نبوت اور رسالت کا اقرار ہے، آخری نبوت اور آخری رسالت کا انکار ہے تو وہ بھی کافر ہے. جیسے قادیانی فرقہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کا بھی اقرار کرتے ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا بھی اقرار کرتے ہیں، مگر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول نہیں، اس کے بعد اور بھی نبی اور رسول آنے والے ہیں. تمام دنیا کے علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ قادیانی دین سے باہر ہے، کافر ہے، حالانکہ توحید اور آقا کی نبوت و رسالت کا اقرار کرنے والا، لیکن جو اہم جز ہے خاتم النبیین اس کا وہ انکار کر رہا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہوئی شریعت قیامت تک چلانا منظور ہے، احکامات قیامت تک باقی رکھنا منظور ہے. آدمی اپنی سواری کا انتظام اپنے سفر کی مسافت کے اعتبار سے طے کرتا ہے. کسی آدمی کو اپنے مکان سے بالکل قریبی دکان میں جانا ہے تو بس سائیکل اٹھا لیا اور چلا گیا، اور کچھ دور جانا ہے اسکوٹر کی سواری، اور زیادہ دور جانا ہے بس کی سواری، اور بہت زیادہ دور جانا ہے ٹرین کی سواری.
اور اس سے کہیں اور زیادہ دور جانا ہے ہوائی جہاز کی سواری. اپنی سفر کی جو مسافت ہے اس مسافت کے اعتبار سے سواری کا انتخاب کرتا ہے. اب اگر کوئی آدمی حج کو جانا چاہے, سمندر پار جانا چاہے اور سائیکل کا انتخاب کرے تو کہیں گے لوگ پاگل ہیں. شوقیہ ریکارڈ بنانے کے لیے کوئی کرے تو بات اور ہے, لیکن عام طور سے ایسا نہیں ہوتا. دنیا کا معمولی آدمی اور معمولی انسان اپنی سفر کی مسافت کے اعتبار سے مضبوط سواری کا انتخاب کرتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ دین ہزاروں ہزاروں لاکھوں لاکھوں برس تک چلانا ہے, تو اس دین میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنی لچک اور طاقت اور قوت پیدا کی ہوگی. پچھلے زمانوں میں ایک نبی کے بتائے ہوئے طریقوں میں اگر کچھ گڑبڑ ہو جاتی, اگلا نبی اور اگلا رسول آ کر اس کی اصلاح کر دیتا. پچھلی کتاب میں کوئی خطا ہو جاتی, اگلی نازل ہونے والی کتاب پچھلی کتاب کی اصلاح کر دیتی. اب کوئی نبی آنے والا نہیں, کوئی کتاب نازل ہونے والی نہیں, تو اللہ تبارک تعالیٰ نے خود کلام پاک کی آیتوں میں وہ لچک پیدا کر دی ہے, وہ طاقت پیدا کر دی ہے, وہ قوت پیدا کر دی ہے کہ اب مزید کسی نبی کی ضرورت کے بغیر, رسول کی رسالت کی ضرورت کے بغیر اور کسی آسمانی کتاب کے انتظار کے بغیر یہ کلام اللہ کی آیتیں دنیا کے ہر علاقے میں چلیں گی, ہر زمانے میں چلیں گی, ہر قوم میں چلیں گی اور ہر سوسائٹی اور سماج میں چلیں گی. اتنی لچک خود اللہ نے کتاب اللہ کے اندر پیدا فرما دی. اس کا مقابلہ نہ شاعر کرے گا, نہ حکیم کرے گا, نہ فلاسفر کرے گا, نہ سائنسدان کرے گا. کیوں؟ قیامت تک کے لیے کلام پاک کو چلنا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو قیامت تک کے لیے چلنا ہے. تو اس میں اتنی طاقت, لچک اور قوت پیدا کر دی اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا مفتی اور خراب دماغ رکھنے والا اگر حدیثوں کو توڑنا چاہے, مروڑنا چاہے, کلام پاک کی آیتوں کو بگاڑنا چاہے, اس کی نسلیں ختم ہو جائیں گی. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام کی قوت میں ایک بال برابر کوئی فرق آنے والا نہیں. اللہ نے یہ طاقت پیدا کر دی ہے. کیوں؟ قیامت تک کے لیے چلنا ہے. مثال کے طور پر دین کے معاملے میں سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ توحید کا معاملہ ہے. توحید ایسے ہے جیسے انسان کے جسم میں روح. ایک آدمی دیکھنے میں حسین ہے, آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں, رنگ کھلا ہوا ہے, جوان ہے, تندرست ہے اور ہر کوئی اس کی طرف مائل ہونا چاہتا ہے, لیکن روح نہیں ہے تو کوئی قدر و قیمت نہیں. کوئی آدمی اس سے جا کر نہ قرض لے گا, نہ قرض دے گا, نہ زمین کا سودا کرے گا, نہ بیٹی دے گا, نہ بیٹی لے گا. کیوں؟ روح نہیں ہے. اسی طریقے سے دینی معاملات کے اندر جو اصل اساس ہے, بنیاد ہے, اور تمام دینی معاملات کی جو اصل روح ہے وہ توحید ہے. ایک آدمی الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل
ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین کرام، یہ بات پہلے آ چکی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، خاتم المرسلین ہیں. آپ کے بعد قیامت تک کوئی نئی شریعت آنے والی نہیں ہے، نیا نبی اور نیا رسول آنے والا نہیں ہے. اگر کوئی اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لاتا ہے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا بھی اقرار کرتا ہے، لیکن آپ کو آخری نبی اور آخری رسول تسلیم نہیں کرتا، اللہ کی وحدانیت کا قائل ہے اور نبی کی نبوت اور رسول کی رسالت کا اقرار بھی کرنے والا ہے، تب بھی اس کا ایمان ادھورا ہے، ناقص ہے، جب تک کہ وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور آخری رسول ہونے پر ایمان نہ لے آئے. صرف آپ کی نبوت اور رسالت کا اقرار ہے، آخری نبوت اور آخری رسالت کا انکار ہے تو وہ بھی کافر ہے. جیسے قادیانی فرقہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کا بھی اقرار کرتے ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا بھی اقرار کرتے ہیں، مگر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول نہیں، اس کے بعد اور بھی نبی اور رسول آنے والے ہیں. تمام دنیا کے علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ قادیانی دین سے باہر ہے، کافر ہے، حالانکہ توحید اور آقا کی نبوت و رسالت کا اقرار کرنے والا، لیکن جو اہم جز ہے خاتم النبیین اس کا وہ انکار کر رہا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہوئی شریعت قیامت تک چلانا منظور ہے، احکامات قیامت تک باقی رکھنا منظور ہے. آدمی اپنی سواری کا انتظام اپنے سفر کی مسافت کے اعتبار سے طے کرتا ہے. کسی آدمی کو اپنے مکان سے بالکل قریبی دکان میں جانا ہے تو بس سائیکل اٹھا لیا اور چلا گیا، اور کچھ دور جانا ہے اسکوٹر کی سواری، اور زیادہ دور جانا ہے بس کی سواری، اور بہت زیادہ دور جانا ہے ٹرین کی سواری، اور اس سے کہیں اور زیادہ دور جانا ہے ہوائی جہاز کی سواری. اپنی سفر کی جو مسافت ہے اس مسافت کے اعتبار سے سواری کا انتخاب کرتا ہے. اب اگر کوئی آدمی حج کو جانا چاہے، سمندر پار جانا چاہے اور سائیکل کا انتخاب کرے تو کہیں گے لوگ پاگل ہیں. شوقیہ ریکارڈ بنانے کے لیے کوئی کرے تو بات اور ہے، لیکن عام طور سے ایسا نہیں ہوتا. دنیا کا معمولی آدمی اور معمولی انسان اپنی سفر کی مسافت کے اعتبار سے مضبوط سواری کا انتخاب کرتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ دین ہزاروں ہزاروں لاکھوں برس تک چلانا ہے تو اس دین میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنی لچک اور طاقت اور قوت پیدا کی ہوگی. پچھلے زمانوں میں ایک نبی کے بتائے ہوئے طریقوں میں اگر کچھ گڑبڑ ہو جاتی،
اگلا نبی اور اگلا رسول آ کر اس کی اصلاح کر دیتا. پچھلی کتاب میں کوئی خطا ہو جاتی، اگلی نازل ہونے والی کتاب پچھلی کتاب کی اصلاح کر دیتی. اب کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی کتاب نازل ہونے والی نہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے خود کلام پاک کی آیتوں میں وہ لچک پیدا کر دی ہے، وہ طاقت پیدا کر دی ہے، وہ قوت پیدا کر دی ہے کہ اب مزید کسی نبی کی ضرورت کے بغیر، رسول کی رسالت کی ضرورت کے بغیر اور کسی آسمانی کتاب کے انتظار کے بغیر یہ کلام اللہ کی آیتیں دنیا کے ہر علاقے میں چلیں گی، ہر زمانے میں چلیں گی، ہر قوم میں چلیں گی اور ہر سوسائٹی اور سماج میں چلیں گی. اتنی لچک خود اللہ نے کتاب اللہ کے اندر پیدا فرما دی. اس کا مقابلہ نہ شاعر کرے گا، نہ حکیم کرے گا، نہ فلاسفر کرے گا، نہ سائنسدان کرے گا. کیوں؟ قیامت تک کے لیے کلام پاک کو چلنا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو قیامت تک کے لیے چلنا ہے. تو اس میں اتنی طاقت، لچک اور قوت پیدا کر دی اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا مفتی اور خراب دماغ رکھنے والا اگر حدیثوں کو توڑنا چاہے، مروڑنا چاہے، کلام پاک کی آیتوں کو بگاڑنا چاہے، اس کی نسلیں ختم ہو جائیں گی. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام کی قوت میں ایک بال برابر کوئی فرق آنے والا نہیں. اللہ نے یہ طاقت پیدا کر دی ہے. کیوں؟ قیامت تک کے لیے چلنا ہے. مثال کے طور پر دین کے معاملے میں سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ توحید کا معاملہ ہے. توحید ایسے ہے جیسے انسان کے جسم میں روح. ایک آدمی دیکھنے میں حسین ہے، آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، رنگ کھلا ہوا ہے، جوان ہے، تندرست ہے اور ہر کوئی اس کی طرف مائل ہونا چاہتا ہے، لیکن روح نہیں ہے تو کوئی قدر و قیمت نہیں. کوئی آدمی اس سے جا کر نہ قرض لے گا، نہ قرض دے گا، نہ زمین کا سودا کرے گا، نہ بیٹی دے گا، نہ بیٹی لے گا. کیوں؟ روح نہیں ہے. اسی طریقے سے دینی معاملات کے اندر جو اصل اساس ہے، بنیاد ہے اور تمام دینی معاملات کی جو اصل روح ہے وہ توحید ہے. ایک آدمی ہے، ہر سال حج بیت اللہ کے لیے جاتا ہے، ہر مہینہ اللہ کے گھر عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، مدینہ منورہ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی حاضری دیتا ہے اور تہجد ہے، اشراق ہے، اوابین ہے، نفل ہے، فرائض ہیں، سب کو ادا کر رہا ہے، نفلی روزے رکھ رہا ہے. لیکن عقیدہ غلط ہے، عقیدہ درست نہیں. وہ سمجھتا ہے کہ اولاد دینے والا فلاں بابا ہے اور فلاں پیر کے پاس اگر میں اپنی بچی کو بھیج دوں تو رشتہ اس کا طے ہو جائے اور فلاں مزار کا طواف لگا لیا جائے اور چادر چڑھا دی جائے تو میرے کارخانے کا مسئلہ حل ہو جائے، میرے دکان کا مسئلہ حل ہو جائے. اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، سجدہ کرتے کرتے اس کا سر پھٹ جائے گا، عمرہ کرتے کرتے، حج کرتے کرتے زندگیاں ختم ہو جائیں گی. توحید نہ ہونے کی وجہ سے اللہ نہ اس کے سجدے کو قبول کریں گے، نہ زکوٰۃ کو قبول کریں گے، نہ حج کو قبول کریں گے. توحید اساس ہے، بنیاد ہے. ایک آدمی بڑا قیمتی لوہا لے آتا ہے مولڈنگ کے لیے، قیمتی میٹیریل لے آتا ہے، پتھر لے آتا ہے، ماربل لے آتا ہے، موزاک لے آتا ہے، مزدور لے آتا ہے، انجینئر لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس ریگستان میں بغیر بنیاد کے، بغیر فاؤنڈیشن کے تم تاج محل بنا دو. بنیاد کے بغیر کہاں عمارت کھڑی ہونے والی؟ ایک جھوپڑ پٹی بغیر بنیاد کے نہیں کھڑی ہو سکتی. تو سارے دین کا مدار اللہ تبارک تعالیٰ نے توحید پر رکھا ہے. اب اس توحید کے معاملے میں جہاں کہیں کسی بھی چور دروازے سے کوئی شرک داخل ہو سکتا ہے، کوئی بدعت داخل ہو سکتی ہے، کوئی خرافات داخل ہو سکتے ہیں، توحید کی بنیاد کو نیست و نابود کر سکتے ہیں، توحید کے جڑ کو کھوکھلا کر سکتے ہیں، جراثیم لگ سکتے ہیں. تو اب چونکہ نبی آنے والا نہیں اور رسول آنے والا نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والے تمام چور دروازوں کو بند کر دیا، ممنوع قرار دے دیا کہ ایک توحید کا متوالا اس چور دروازے کے پاس ہی نہ جائے.
آپ دیکھ لیجیے، نماز جنازہ ہے، نماز کہتے ہیں اور نماز کے شرائط تمام کے تمام اس کے لیے ضروری ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے توحید کی حفاظت کے لیے نبی کا جنازہ ہو، ولی کا جنازہ ہو، پیران پیر کا جنازہ ہو، جنید بغدادی کا جنازہ ہو، کہا ہماری عزت و جلالت کی قسم ہم تمہاری نماز جنازہ کو اس وقت تک قبول کرتے رہیں گے جب تک کہ اس میں سجدہ شامل نہیں ہوگا، اور جیسے ہی سجدہ ہو جائے گا اس وقت ہم تمہاری نماز جنازہ کو قبول نہیں کریں گے۔ فجر کے تعلق سے کہا بغیر سجدے کے نماز قبول نہیں، ظہر کے تعلق سے کہا بغیر سجدے کے نماز قبول نہیں، عیدین کے تعلق سے کہا بغیر سجدے کے نماز قبول نہیں، تہجد کے تعلق سے کہا بغیر سجدے کے نماز قبول نہیں، کہا کہ خبردار تیری ماں کا جنازہ ہو، تیرے باپ کا جنازہ ہو، تیرے پیر کا جنازہ ہو، تیرے مرشد کا جنازہ ہو، تیرے نبی کا جنازہ ہو، تیرے رسول کا جنازہ ہو، آگاہ ہو خبردار کہ اب جو ہے نماز جنازہ میں سجدہ کرنے کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ اس چور دروازے سے توحید کی جڑیں کھوکھلا ہو سکتی ہیں کہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں سجدہ اللہ کے حضور کر رہا ہوں، لیکن دیکھنے والا کل دیکھ کر یہ کہے گا یہ قوم ایسی ہے جو اپنے ممبر و محراب کے اندر تو توحید کے گیت گایا کرتی ہے لیکن اپنے مرشد کے جنازے کا سجدہ کرتی ہے، اپنے پیر کے جنازے کا سجدہ کرتی ہے، اپنے نبی کے جنازے کا سجدہ کرتی ہے۔ اس چور دروازے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تالا لگا دیا قیامت تک کے لیے، کہیں اس چور دروازے سے توحید کی جڑیں کھوکھلی نہ ہو جائیں۔ اور تو اللہ تبارک تعالیٰ نے باپ کو کہا کہ یہ جنت کا دروازہ ہے، اور ماں کو کہا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے اگر کوئی کسی سے ملاقات کرے تو کیا سلام کرے؟ آقا نے فرمایا ضرور کرے۔ کہا مصافحہ کرے؟ کہا کہ مصافحہ کرے۔ کہا کہ گلے ملے؟ کہا یہ بھی کر سکتے ہیں۔ صحابی نے آگے بڑھ کر سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم ان کے لیے ادب اور احترام میں اپنی کمر کو جھکا سکتے ہیں، اپنے سر اور سینے کو جھکا سکتے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ باپ کے لیے ہو، ماں کے لیے ہو، استاد کے لیے ہو، پیر مرشد کے لیے ہو، آقا نے صاف حرام قرار دے دیا۔ جیسے حیدرآباد کے علاقے میں جھک جھک کر سلام کیے کرتے ہیں، سر کو جھکا لیتے ہیں اور سینے کو جھکا لیتے ہیں، حدیث کی روح سے وہ حرام ہے اور ناجائز ہے۔ کیوں؟ یہاں اگر تو سینے کو جھکائے گا تو سر جھکے گا، یہ سر توحید کی امانت ہے، اللہ کے دربار ہی میں جھکنے کے لائق ہے۔ اگر یہ باپ کے یہاں جھکے گا، عید کے موقع پر ماں کے قدم تو پڑے گا تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ ماں کو لفٹ پر اونچا کرا دے گا اور ایسے جو ہے پیر اس کا چھو لے گا، ضرور سے اسے یہ نیچے جھکے گا، اور نیچے جھکے گا تو گردن بھی جھکے گی، کمر بھی جھکے گی اور سر بھی جھک جائے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ماں جس کے قدموں تلے جنت ہے اور وہ باپ جو جنت کا دروازہ ہے، قیامت تک کے لیے حرام ہے کہ اس ماں کے لیے اور اس باپ کے لیے بھی سر کو جھکایا جائے۔ کئی گھرانوں میں بہو کی اور گھر کی ساس بہو کے جھگڑے اسی لیے ہوتے ہیں کہ وہ بہو اچھے گھرانے کی ہوتی ہے، ساس کا قدم چومنے کے لیے تیار نہیں، بس وہی سے مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ آقا نے حرام قرار دیا ہے کہ اس چور دروازے سے شرک داخل ہو سکتا ہے، بدعت داخل ہو سکتی ہے، خرافات داخل ہو سکتے ہیں۔ آپ دور دور تک چلے جائیے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، صحابہ کرام کے دور میں، خلفائے راشدین کے دور میں، اولیاء کرام کی زندگی میں، کہیں بھی کسی بھی چور دروازے سے اگر توحید کمزور پڑ رہی ہے، اللہ نے اس دروازے کو ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے بند کر دیا۔ ماں کے لیے سجدہ جائز نہیں، باپ کے لیے جائز نہیں، پیر کے لیے جائز نہیں، قبر کے لیے جائز نہیں، جنازے کے لیے جائز نہیں۔ کیوں؟ توحید کمزور ہو جائے گی۔ بھائی اگر ان دروازوں سے چور داخل ہوتا، آگے اگر کوئی نبی اور رسول آنے والا ہوتا، وہ کہتا بھائی یہ چور ہے اور اس سے تم بچ جاؤ، آنے والا ہی نہیں تو کہا کہ تصویر کا پکڑوانا بھی حرام ہے، تصویر کشی حرام ہے۔ کیوں؟ یہ وہ چور دروازہ ہے جو بت پرستی کی دعوت دیتا ہے، شرک کی دعوت دیتا ہے۔ عقیدت میں، محبت میں، دنیا میں سب سے پہلے شیطان نے حضرت نوح علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے لوگوں کے پاس گیا
اور جا کر عرض کیا کیسی بدترین قسم کی قوم ہو تم کہ تمہارے نبی اتنے 950 برس تک اور اتنے بڑے اولیاء اتنے لمبے پیریڈ تک تمہارے درمیان رہے، زندگیوں کی قربانی دے دی، اور تم اتنے بڑے بدقسمت ہو کہ تم انہیں یاد بھی نہیں کرتے۔ قوم نے کہا بھائی تم ہی بتلا دو اللہ والو کہ ہم کیسے یاد کریں۔ تو اس زمانے میں کیمرہ نہیں تھا، ویڈیو کی لعنت نہیں تھی، ٹی وی نہیں تھا، VCR نہیں تھا، تو اس نے کہا کہ ایک جو ہے پتھر میں حضرت نوح علیہ السلام کی شکل کو بنا لو، یغوث کی شکل کو بنا لو، ود کی شکل کو بنا لو، سوا کی شکل کو بنا لو، یہ ان لوگوں کے بڑے آدمی تھے، اور کہا عبادت نہ کرنا۔ دیکھیے شیطان جب دھوکہ دیتا ہے تو دھوکے کو دھوکے کا رنگ نہیں دیتا، بلکہ دھوکے کو عبادت کا رنگ دے کر مسلمانوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ اب کہتا بھائی فاتحہ پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ یہ وہابی ٹنڈے کہتے فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے، یہ قرآن کا انکار کرنے والے ہیں اور حدیث کا انکار کرنے والے ہیں، ہمیں قرآن پڑھنے سے روکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ دھوکہ دیتا ہے۔ بھائی ہم تو عبادت کر رہے ہیں، ہم جمعرات کی فاتحہ دلا رہے ہیں، شب برات میں ہمارے باپ دادا مرحوموں کے نام سے اونٹ ڈال رہے ہیں، کیا ہمارے باپ کو یاد کرنا، دادا کو یاد کرنا، ایصال ثواب کرنا حرام ہے؟ شیطان کی یہ چال ہے، کبھی گناہ کو گناہ کے رنگ میں پیش نہیں کرتا بلکہ گناہ کو عبادت کی شکل میں پیش کرتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے اس نے کہا عبادت نہ کرنا، سجدہ نہ کرنا، جاؤ دیکھو اگر نیک آدمی کی شکل دیکھو گے گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو جائے گی، عبادت کرنے کی توفیق ہو جائے گی۔ تو وہ نسل کے لوگ دیکھتے اپنے گناہوں سے بچ جاتے اور عبادت کرنے میں انہیں ترغیب ملا کرتی۔ اس کے بعد جو دوسرا جنریشن آیا، دوسری نسل آئی، وہ جاتے تو کہتے یار یہ تو ہمارے اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں، اگربتی جلانا چاہیے، پھول کی مالا ڈالنا چاہیے، انہیں چومنا چاہیے، انہیں بوسہ دینا چاہیے، ان کا طواف کرنا چاہیے۔ پھر دھیرے دھیرے یہیں سے بت پرستی کا آغاز ہوا، یہیں سے شرک کا آغاز ہوا۔ اب چونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کے لیے کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں، اور شرک کو جڑ سے ختم کرنا مقصود ہے، اور توحید کے پتوں ذروں اور جڑوں کی حفاظت کرنا مقصود ہے، تو تصویر کشی سے شرک تک آدمی پہنچ سکتا ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے بڑی سخت سزا سنا دی اور کہا قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ کفر کرنے والے اور شرک کرنے والوں کے بعد سب سے زیادہ جو عذاب دے گا وہ دنیا میں تصویر کشی کرنے والوں کو دے گا۔ اور آج کا امتی مسلمان حج کو جا رہا ہے، اماں کی تصویر اخبار میں شائع کر کے جا رہا ہے، اس کی جورو اور بیوی کی تصویر شائع کر کے جا رہا ہے۔ ایک طرف حج کو جانے کا دعویٰ اور دوسری طرف اس گناہ کا اظہار، جس کے معنی میں آقا نے فرمایا کہ کفر و شرک کے بعد سب سے بدترین اور سب سے زیادہ سختناک عذاب اللہ تبارک تعالیٰ تصویر کے پکڑنے والوں کو دیں گے۔ کہیں گے بھائی ہم نے فوٹو ہی تو پکڑ لیا، ہاں پاسپورٹ کے لیے، لائسنس کے لیے اور راشن کارڈ کے لیے جو حکومتی مجبوریاں ہیں، یہ اسلامی مملکت نہیں۔ علماء نے اجازت دی ہے کہ ان حدود تک آدمی تصویر کو استعمال کر سکتا ہے، مجبوری ہے۔ ان کے علاوہ اپنی محبوبہ کو لے کر گیا کسی ہل اسٹیشن کی طرف، پارک کی طرف، کمر میں ہاتھ ڈالا، دوسرے کے ہاتھ کیمرہ گھما دیا، تو یاد رکھے قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ کفر و شرک کے بعد سب سے بدترین عذاب تصویر کے پکڑنے اور پکڑوانے والوں کو دیں گے۔ اور آقا نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کہیں گے کہ جن تصویروں کو تم نے پکڑا ہے اس کے اندر جان تو ڈال کر دیکھو۔ ایک مری ہوئی چونٹی کو آپ زندہ نہیں کر سکتے، تو اپنے مرے ہوئے دادا کی تصویر میں کہاں روح ڈال پائیں گے آپ، کہاں جان ڈال پائیں گے؟ تو اس چور دروازے سے شرک آ سکتا تھا، اسے قیامت تک کے لیے بند کر دیا۔ اسی طریقے سے انسان کا جو سماج ہے، معاشرہ ہے، سوسائٹی ہے، اس سماج کے نظم کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ اصول مقرر فرمائے، کچھ قوانین مقرر فرمائے۔ وہ تو دین کا مسئلہ تھا، توحید کا مسئلہ، شرک کا مسئلہ، وہ عبادات کا معاملہ تھا کہ عبادات کے اندر اصل توحید ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس توحید کے لیے ہر چور دروازوں کو بند کر دیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں انسانی سماج، انسانی سوسائٹی اور انسانی معاشرے کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے اور سب سے بڑی چیز ہے وہ آپسی محبت
بھائی چارگی اور اخوت ہے کہ آدمی مل جل کر رہیں، پیار سے رہیں، محبت سے رہیں۔ رشتہ داری کے حقوق کے اندر یہ بات آ چکی ہے، ایمان و اسلام کے اندر رشتہ داری کی کتنی بڑی اہمیت ہے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ کاٹنے والے، ناتا کاٹنے والے، میاں بیوی میں جدائی ڈالنے والے، بھائی بھائی کے درمیان لڑائی کرانے والوں کا کتنا دردناک عذاب سنایا ہے، یہ تفصیل آ چکی ہے۔ اس نظام معاشرت میں انسانی سماج اور سوسائٹی کے امن، عفت، پاک دامنی کے بحال کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ قوانین کو مقرر فرمائے۔ ان میں سے یہ کہ مرد اور عورتوں کا کچھ رشتہ مقرر فرمایا۔ مقرر فرمانے کے بعد اللہ نے کہا ماں اور بیٹے کے درمیان پردہ نہیں ہے، بھائی بہن کے درمیان پردہ نہیں ہے، چچا بھتیجی کے درمیان پردہ نہیں ہے، ماما بھاجی کے درمیان پردہ نہیں ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے رشتے شریعت مطہرہ نے ایسے مقرر فرمائے۔ کہا کہ مرد کے لیے حکم ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کی وہ حفاظت کرے، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اور عورتوں کو کہا اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اور کہا گھروں کو لازم پکڑ لو، پردے کا اہتمام کرو، دوپٹے کا اہتمام کرو، اوڑھنی کا اہتمام کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو معلوم ہے یہ معاشرے میں اخوت، محبت، بھائی چارگی، انسانی مساوات اسی وقت تک قائم رہ سکتے ہیں جب تک معاشرے کے اندر زنا عام نہ ہو جائے، بدکاری عام نہ ہو جائے۔ زنا کرنے والا ایک مرد اور ایک عورت ہوتے ہیں، لیکن اس ایک زنا کی وجہ سے دو خاندانوں میں لڑائی آ جاتی ہے، دو سماجوں میں لڑائی آ جاتی ہے، دو ملکوں میں اختلافات آ جاتے ہیں، دلوں کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے زور دیا ہے نکاح کے معاملے میں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے زور دیا ہے ولا تقربوا الزنا، زنا اور زنا کے قریب کرنے والی جتنی چیزیں ہیں تمام چیزوں کے چور دروازوں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے تالا لگا دیا ہے اور ان چور دروازوں کو بند کر دیا ہے۔ جس طریقے سے توحید کی طرف آنے والے جتنے چور دروازے ہیں اللہ نے تمام کو بند کر دیا، اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانی سماج، انسانی معاشرے میں عفت اور پاک دامنی کو داغدار کرنے والا جو عمل زنا ہے، اس زنا کی طرف آنے والے جتنے دروازے ہیں شریعت مطہرہ میں تمام دروازوں پر تالا لگا دیا۔ مردوں کو کہا اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، عورتوں کو کہا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اور اتنی تاکید کی کہ آپ کو معلوم ہے کہ حج بیت اللہ، کعبے کو دیکھنا کس جو ہے مرد اور عورت کا دل نہ چاہتا ہوگا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کا دیدار کرنا، اللہ کے حرم میں نماز پڑھنا، اللہ کے نبی کی مسجد میں نماز پڑھنا کس مسلمان کا جینا چاہتا ہوگا؟ لیکن شریعت مطہرہ نے کہا ایک عورت ہے، صحت والی ہے، طاقت والی ہے، دولت والی ہے، حج کر سکتی ہے۔ شریعت نے کہا اگر تیرا محرم تیرے ساتھ نہیں، باپ نہیں ہے، شوہر نہیں ہے، شریعت مطہرہ نے صاف اس عورت کے تعلق سے کہا جو حج کی استطاعت رکھتی ہے لیکن محرم نہیں رکھتی اپنے پاس، کہا حج کا انتظار کرتے کرتے تیرا انتقال ہو جائے اور حج نہ کرے کوئی بات نہیں، لیکن کسی اور کے ساتھ تو حج کو نہیں جا سکتی۔ حج بیت اللہ جیسے معاملے میں فرمایا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد کو جانا چاہتا ہوں اور میری بیوی حج کو جانا چاہتی ہے، آپ اجازت پر رحمت فرمائیں۔ جہاد ایمان و اسلام کے ارکان میں بڑا عظیم الشان رکن ہے اور جہاد کا بہت بڑا مرتبہ ہے اور بہت بڑی فضیلت ہے۔ مجاہد شہید بھی ہوتا ہے تو جیت جاتا ہے اور غازی بھی ہوتا ہے تو جیت جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان جہاد میں گئے بغیر تو اپنی بیوی کے ساتھ حج بیت اللہ کو جا، اگرچہ کہ تو جو ہے جہاد کو نہ جائے، کیونکہ بغیر محرم کے وہ سفر نہیں کر سکتی۔ جتنے چور دروازے ہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی مرد اپنی بیوی کے پرائیویٹ زندگی
رات کے احوال نہ اپنے دوست کو بیان کرے، نہ باپ کو بیان کرے، نہ چچا کو بیان کرے۔ یہ انسانی شہوات کو بھڑکانے والی چیزیں ہیں۔ اس چور دروازے سے زنا تک انسان پہنچ سکتا ہے۔ اور حدیث میں فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی عورت اپنی سہیلی کو مرد کے احوال بیان نہ کرے کہ میرے مرد کی طاقت یہ ہے، میرے مرد کی وجاہت یہ ہے، میرے مرد کا حسن یہ ہے، اور میرے مرد کی رات والی زندگی یہ ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد کو عورت کے احوال بیان کرنا حرام ہے اور عورت کو مرد کے احوال بیان کرنا حرام ہے۔ اور آقا نے فرمایا اور آگے بڑھیے کہ تم میں کا اگر کسی کا بچہ 7 سال سے زائد اس کی عمر ہو جائے، ایک بسترے میں ایک کمبل کے ساتھ 2 بچوں کو نہ سلایا کرے۔ بالغ ہونے سے پہلے بچہ مکلف نہیں ہوتا، نماز پڑھے نہ پڑھے، روزہ رکھے نہ رکھے، تلاوت کرے یا نہ کرے، لیکن شریعت مطہرہ ماں باپ کو تاکید کرتی ہے کہ 7 سال کے بعد کسی بچے کو ایک بسترے کے اندر 2 بچوں کو نہ سلایا کریں اگر 7 سال سے ان کی زائد عمر ہو جائے۔ شریعت مطہرہ عفت اور پاک دامنی کی طرف بڑھتے ہوئے چور دروازوں کو بند کرنا چاہتی ہے۔ آپ غور کریں، حیرت کریں گے، فقہ کی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہوا ہے، شاید اس سے پہلے بھی آپ نے مسئلہ سنا ہوگا۔ فقہ کی کتابوں میں علماء اور فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے، ایک عورت نے ایک وضو کے لوٹے سے وضو کیا اور اس سے پانی بچ گیا۔ بھائی جب ایک مسلمان عورت وضو کرتی ہے نہ تو وہ پانی ناپاک ہوتا ہے اور نہ ہی وہ نجیس ہوتا ہے اور نہ ہی مائع مستعمل ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ غیر محرم مرد کو اس عورت کے بچے ہوئے لوٹے کے پانی سے وضو کرنا مکروہ ہے۔ بتلائیے کیوں؟ اب یہ وضو کرے گا تو شیطان انگلی کرے گا، چور کے دروازے کو کھولے گا کہ تجھ سے پہلے جس لڑکی نے وضو کیا ہے اس کی عمر ہے عین 17 سال، اس کا باپ رشتہ تلاش کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا تھا کہ میکینک ہی چاہیے، دکاندار ہی چاہیے، میں دکاندار ہوں، میں میکینک ہوں۔ کیسے رہے گا باپ کو رشتہ بھیج کر دیکھو، کیسے رہے گا وہ لڑکی جو اس سے پہلے اس نے جو ہے اس لوٹے سے وضو کی تھی میرے پہلو میں رہے گی اور میرے ساتھ جو ہے سواری میں سوار ہو کر جائے گی۔ یہ خیالات نہ پیدا ہو اور نہ آدمی آگے کی طرف بڑھے۔ شریعت مطہرہ نے پابندی لگا دی، غیر محرم عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا غیر محرم مرد کے لیے مکروہ ہے اور ناجائز ہے۔ وجہ اس دروازے سے آدمی زنا تک پہنچ جاتا ہے اور گناہ تک پہنچ جاتا ہے، اور شریعت مطہرہ یہ چاہتی ہے انسانی سماج اور انسانی سوسائٹی میں عفت اور پاک دامنی بحال رہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے شریعت مطہرہ نے ہر گناہ کے تعلق سے کہا چوری نہ کرو، غیبت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، مکاری نہ کرو، بے وفائی نہ کرو، غداری نہ کرو، یہی نہ کہا، لیکن جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے زنا کے تعلق سے کہا، بدکاری کے تعلق سے کہا، نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اللہ نے کہا زنا نہ کرو، ہم یہ نہیں کہتے، بلکہ زنا کے قریب جانے والے عمل ہی کو نہ اپناؤ۔ کسی غیر محرم لڑکی کی تصویر کو نہ دیکھو، کسی غیر عورت کی طرف نہ دیکھو، اس کے گانے کو نہ سنو، اس کے بجانے کو نہ سنو، اور پھر جو ہے سنیما نہ دیکھو، فلم نہ دیکھو، اور اس کی آواز کو اپنے کانوں کے اندر داخل نہ کرو۔ تمام چور دروازوں کو یہاں شریعت مطہرہ نے بند کر دیا۔ انہی چور دروازوں میں سے ایک خطرناک دروازہ ہے جو غیر محسوس طریقے سے بدقسمتی سے حاجیوں کے گھروں میں بھی کھلا ہوا ہے، نمازیوں کے گھروں میں بھی کھلا ہوا ہے، عالموں کے گھروں میں بھی کھلا ہوا ہے، جاہلوں کے گھروں میں بھی کھلا ہوا ہے، امیروں کے گھروں میں بھی کھلا ہوا ہے، فقیروں کے گھروں میں بھی کھلا ہوا ہے۔ اور بدقسمتی یہ کہ اس چور دروازے کے کھلنے کا احساس نہ بڑے کو ہے، نہ چھوٹے کو ہے، نہ عالم کو ہے، نہ جاہل کو ہے۔ اور کیا ہے وہ چور دروازہ؟ جس دروازے سے داخل ہو کر آدمی زنا تک پہنچ جاتا ہے، آدمی کے شہوانیت بھڑکتی ہے، پہنچ جاتا ہے، آدمی کے شہوانیت بھڑکتی ہے، آدمی کی حیوانیت بھڑکتی ہے، وہ ہے چور دروازہ، گانے بجانے کا چور دروازہ۔ آپ کہیں گے کیا گانے بجانے سے آدمی زنا کر ڈالے گا؟ میں آپ کو ایک روایت بیان کرتا ہوں، تلبیس ابلیس ایک کتاب ہے، اس کتاب کے اندر یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ حضرت صفوان ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، اس زمانے کا ایک پاپ سنگر تھا، گانا گانے والا تھا، گویا تھا،
ہاں، آپ کو گانے والوں سے محبت، گویوں سے محبت، ان کا سائن آپ کے البم میں، ان کی تصویر آپ کے البم میں، اپنی بیگم اور اپنی ماں اور اپنی بیٹی اور بہن کے ساتھ. دیکھ لیجئے عمر بن قرہ، یہ گویا تھا، پاپ سنگر تھا. آیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے گانا گانے کی. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے دنیا میں جس طریقے سے شرک کو مٹانے کے لیے بھیجا ہے، بت پرستی کو مٹانے کے لیے بھیجا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا سے گانے بجانے کو ختم کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے، اور میں تجھے گانے کی اجازت دے دوں. عمر بن قرہ اس زمانے کا گویا، پاپ سنگر، گانے والا، آج کے گانے والوں سے کروڑ 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 درجے بہتر تھا. آج مسلمان کی بیٹی ناگن کا گانا گا رہی ہے، مسلمان کا بیٹا ڈسکو ڈانس ناچ رہا ہے، باپ تالیاں پیٹ رہا ہے، خالہ آنٹی انعام دے رہی ہے، پھوپھی پرائز دے رہی ہے، واہ بیٹا کیا ڈانس کر رہا ہے، کیا گانا کر رہا ہے. باپ اور ماں فخریہ طور پر آنے والے رشتہ داروں کو کہتے ہیں میرے بچے کو بولنا بھی نہیں آتا لیکن کس طریقے سے چولی اور لہنگے کے لچے گانے گا لیتا ہے. عمر بن قرہ کہہ رہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جورو، میرے بچے، میرے اہل و عیال اگر میں نہ گاؤں گا تو بھوکے پیاسے مر جائیں گے. میں ایک پیشہ ور گانے والا ہوں، پاپ سنگر ہوں، اگر آپ میرے پیشے کو ختم کر دیں تو مجھے روپیہ کہاں ملے گا، دینار و درہم کہاں ملے گا، کیسے پالوں گا میں اپنے بچوں کا پیٹ، کیسے پالوں گا میری بیوی کا پیٹ. وہ لوگ جو گانوں کی کیسٹیں فروخت کیا کرتے ہیں اور وہ لوگ جن کا کاروبار ہے وہ اللہ کے لیے توبہ کر دیں. آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن قرہ سے فرمایا اے عمر بن قرہ، اللہ نے مسلمانوں کی روزی حرام میں نہیں رکھی ہے. آدمی مسلمان کتنا بھی بھوکا ہو جائے اللہ اسے سور کا گوشت نہیں کھلائیں گے، بھوکی موت عزت کی دے دیں گے، کتے کا گوشت نہیں کھلائیں گے. اللہ نے مسلمانوں کی روزی حرام چیزوں میں نہیں رکھی ہے. تو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہی بات ہے تو میں گندے گانے نہیں گاؤں گا. عورت کی گال، عورت کے حسن، عورت کی نکھار، عورت کی چھاتیاں، اس کی کمر اور اس کے ہونٹ، یہ گانا نہیں گاؤں گا. میں ماں کے بارے میں گاؤں گا، باپ کے بارے میں گاؤں گا، جنگوں کے بارے میں گاؤں گا، جہاد کے بارے میں گاؤں گا، قوموں کے بارے میں گاؤں گا، عزت کے بارے میں، تعلیم کے بارے میں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. ہم تمہیں کسی صورت میں اجازت نہیں دیتے، نہ تم بانسری استعمال کرو، نہ میوزک استعمال کرو، نہ گانا بجانا استعمال کرو. عمر بن قرہ یہ کہہ کر اٹھ گیا یہ تو میری جورو بچوں کو بھوکا مروا دے گا، یہ کہہ کر وہ اٹھ کر چلا گیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ یہ آدمی جو پیٹ پھیر کر جا رہا ہے جب اٹھے گا میدان محشر میں ایک چیتڑا اس کے آنکھ پر نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ذلیل کر کے ننگا کر کے اٹھائیں گے میدان محشر میں. اور فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ محشر میں اس کے تعلق سے بغیر حساب کتاب کے فیصلہ ہوگا کہ یہ سیدھے تو جہنم کے اندر چلا جا. اور آقا نے آگے فرمایا کہ اگر عمر بن قرہ کے نقش قدم پر کوئی مسلمان چلتا ہے، گانے بجانے کو ذریعے معاش کرتا ہے، کماتا ہے، کھاتا ہے، بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہے اور اسٹیج میں جا کر گاتا ہے، پیسہ وصول کرتا ہے، ٹکٹیں لیتا ہے، ٹکٹیں دیتا ہے. آقا نے فرمایا عمر بن قرہ جس طریقے سے جہنمی ذلیل کتا ہے اسی طریقے سے جو مسلمان اور دنیا کا جو انسان بھی عمر بن قرہ کا کام کرے گا وہ بھی سیدھے جہنم کے اندر چلا جائے گا. جبکہ عمر بن قرہ نے یہ نہیں کہا تھا میں چولی کے گانے گاؤں گا، لہنگے کے گانے گاؤں گا. کون سا گانا ایسا ہے جس کے اندر بے حیائی کی تعلیم نہ ہو؟ عمر بن قرہ نے کہا یا رسول اللہ گندے گانے نہیں گاؤں گا، بحث گانے نہیں گاؤں گا، سیکسی گانے نہیں گاؤں گا. کم بختو بتلاؤ یہ کہ فلمیں کیسی ہیں، گانے کیسے ہیں، اور تمہارے معصوم بچے جن کے بچوں سے، جن کی زبانوں سے اللہ کی وحدانیت کا نعرہ نکلنا تھا، نبی کی نبوت کا نعرہ نکلنا تھا، قرآن کی آیتیں نکلنی تھی، آج کتنے گندے اور ڈسکو گانے نکل رہے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ جو دنیا میں اپنی مرضی سے گانا سنے گا، اپنی مرضی
مرضی سے گانا سنوائے گا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑھی رکھنے والا ہو، داڑھی بڑھانے والا ہو، نماز پڑھنے والا ہو، نماز چھوڑنے والا ہو، وہ حاجی ہو، وہ فاجی ہو، وہ عالم ہو، وہ جاہل ہو، کان کھل کر سن لے۔ آقا نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ بلائیں گے، آؤ آؤ اس کو سننے والوں، چولی لنگے کے گانے سننے والوں اور انتاکشری کے مقابلے میں حصہ لے کر گولڈ اور سونا انعام لینے والوں، آؤ آؤ تشریف لاؤ، ہم تمہیں انعام دیں گے۔ یہ تمام لوگ جو دنیا میں اپنی سواری میں گانا، اپنے ہوٹل میں گانا، اپنے دکان میں گانا، اپنی شادی میں گانا، بلکہ علماء نے کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ پاکستان کی ایک علاقے میں کسی کی موت ہو گئی، تدفین کے بعد جب جا رہے تھے تو راستے میں پنڈال نظر آیا اور ایک بہت بڑا مجمع ٹی وی رکھی ہوئی ہے، وی سی آر رکھا ہوا ہے اور لوگ شوق کے ساتھ وہ ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں، گانوں کو سن رہے ہیں، سنیما کو دیکھ رہے ہیں، پکچر کو دیکھ رہے ہیں۔ تو عالم نے فرمایا ہمیں حیرت ہوئی کہ میت کو ابھی دفن کر ہاتھوں سے دھول نہیں نکلی اور مٹی کے اثرات نہیں نکلے اور میت کے گھرانے کے اندر ٹی وی چل رہا ہے، وی سی آر چل رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ تحقیق کرنے کی مجھے جستجو پیدا ہوئی اور گیا میں اور جا کر پوچھنے لگا بھائی ہم نے تو اب تک یہ دیکھا کہ مرحوم کے لیے قرآن پڑھا جاتا ہے، چنوں پر لا الہ الا اللہ پڑھا جاتا ہے، مسجد کے لیے قرآن دیا جاتا ہے اور لوٹا دیا جاتا ہے، یہاں کیا ماجرا ہے؟ تو مرحوم کے اقربا اور مرحوم کے ورثاء نے یہ کہا کہ ہمارے باپ کو زندگی میں سب سے زیادہ جو پسند تھی فلم یہی پسند تھی، تو ہمارے باپ کی یاد کے اندر مرنے کے بعد یہی فلم دیکھ رہے ہیں۔ گانا سننے والوں، بجانے والوں اور اپنے گھر کو ٹی وی سے آباد رکھنے والوں، ناٹکوں سے آباد رکھنے والوں، کل وہ دن آئے گا تمہاری لاش کو قبر کے حوالے کر دیا جائے گا، قبرستان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یہ وہ اولاد جس کے لیے تم ذلیل ہو کر، رسوا ہو کر، ماروڑی سے قرض لے کر ٹی وی کو پھینک کر کلر ٹی وی لے آئے تھے، وی سی آر لے آئے تھے، کیبل کلیکشن لیا تھا، چیلے کے لیے سوڈا نہیں تھا، چاول کے لیے نمک نہیں تھا، لیکن کیبل کلیکشن کے لیے بھیک مانگ کر تم نے پیسہ دیا تھا، وی سی آر کے لیے اپنے جہیز کے ہنڈوں کو دے کر وی سی آر کو خرید کر لائے تھے۔ یاد رکھو ہمارے علماء نے جو بیان کیا، سچ بیان کیا کہ یہ اولاد جن کی خوشی، جن کی رضامندی کے لیے تم نے وی سی آر ٹی وی کو خریدا، تمہارے مرنے کے بعد یہی وہ کام کریں گے۔ میرے ابا کو یہ سیکسی فلم پسندیدہ تھی، میرے ابا کو یہ جو ہے مار دھاڑ کی فلم پسند تھی، میرے ابا کو گانوں کی فلم پسند تھی، آؤ ابا کی یاد تازہ کریں، گانا دیکھیں، آؤ ابا کی یاد تازہ کریں، سیکسی فلم دیکھیں۔ یہاں ان کی قبر میں جوتے ان کے مرنے کے بعد پڑیں گے، لیکن ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ جوتے ہوں گے تمہاری قبر میں۔ کمبختو اگر تم گانے بجانے کا آلہ نہ اپنے گھر میں لاتے، نہ تمہاری بیوی ٹی وی کھولتی، نہ تمہارا بچہ ٹی وی کھولتا، نہ تمہارا بھائی ٹی وی کھولتا، نہ تمہارے سر پر جوتے پڑتے۔ دیکھنے والوں کو بعد مرنے کے بعد پڑیں گے، لیکن دلانے والے کو پہلے جوتے پڑا کریں گے۔ حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے آئیے تشریف لائیے، انتاکشری کا مقابلہ ہونے والا ہے، کون دنیا میں گانا والا تھا، کون دنیا میں انعامات لینے والا تھا اور ہر جگہ ڈسکو کا استعمال کرنے والا تھا، تشریف لائیے۔ یہ لوگ آئیں گے، فرمایا فرشتوں سے کہا جائے گا کہ سیس کو جہنم کے انگاروں میں پگھلاؤ، جہنم کے انگاروں میں سیس کو پگھلایا جائے گا اور کان میں ڈالا جائے گا۔ ہاں دنیا میں یہ وہی کان تھے جس سے تم ڈسکو سنا کرتے تھے، گانے سنا کرتے تھے، میوزک سنا کرتے تھے، غزل سنا کرتے تھے، البم سنا کرتے تھے، لچے لچے اور پیش پیش کلمات اور شعر و شاعری کے جملے سنا کرتے تھے، اور یہ کہہ کر یہ کان میں ڈالا جائے گا، پھر وہ کان میں ڈالا جائے گا، اور حساب کتاب ہونے تک اللہ تبارک تعالیٰ برابر قیامت میں میدان محشر میں اس کے کان میں سیس پگھلا کر ڈالتے رہیں گے۔ جس کے کان اتنے مضبوط ہو، جس میں اتنی طاقت ہو، ہمت ہو اللہ کے فرشتوں سے مقابلہ کرنے کی، اللہ کے عذاب سے مقابلہ کرنے کی، وہ گائے بجائے اب خود تباہ ہو، جورو کو برباد کرے، اولاد کو برباد کرے، اسکول کے گانے کے کمپٹیشن میں داخل کرے اور شہر کے انتاکشری کے مقابلے میں داخل کرے، نہیں جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، خوف خدا ہے،
تقویٰ ہے اس وقت گھر کے اندر جو گانے کے کیسٹ رکھے ہوئے ہیں وہ جلا کر خاکستر کر دے، یا تو ان میں قرات بھروا دے یا بیانات بھروا دے، نکال دے اس شیطان کی لعنت کو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گانا بجانا، ڈسکو، البم، غزل، میوزک، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، ایک بچی، وہ بھی بچی اسکارٹ پہنی ہوئی نہیں تھی، سینے کو ابھاری ہوئی نہیں تھی، گدی لڑکی نہیں تھی، نبی کے گھر میں آنے والی معصوم بچی تھی، پیر میں پائل تھے، بازیب تھے، ماں نے گھنگرو لگا دیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خفا ہو گئی، فرمایا میرے سرتاج، میرے آقا، میرے حضور کے گھر میں کوئی بجنے والے پائل کے ساتھ داخل نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تم نے کیا سنا گھنگرو کے بارے میں، بجنے والے زیور کے بارے میں؟ ہم ڈسکو کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم گانوں کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ ایک معصوم لڑکی کے پائل اور پازیب میں ایک گھنگرو ہو اور اس کی آواز آ جائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جس گھر میں بجنے والا گھنگرو ہو اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ ٹی وی ہو تو آپ جبرائیل کو بلائیں گے، ٹی وی ہو تو جنت کے فرشتوں کو بلائیں گے، گھنگرو ہو تو فرمایا اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ یہاں مرد کمانے گیا، وہاں جورو کمانے گئی، وہاں بڑا بچہ کمانے گیا، یہاں بڑی بچی کمانے گئی، وہ سیکرٹری کے کام کو جا رہی ہے، وہ کلر کے کام کو جا رہا ہے، وہ ٹائپسٹ کے کام کو جا رہا ہے، وہ ٹیچرنی کے کام کو جا رہا ہے، لیکن مہینے بھر کا بجٹ اٹھا کر دیکھتے ہیں خرچہ زیادہ ہے، آمدنی کم ہے۔ میاں بیوی میں آئے دن لڑائیاں، آئے دن بیماریاں، گھر میں اختلافات، جھگڑے، امن نہیں، سکون نہیں۔ تم نے نو انٹری کا بورڈ لگا دیا ہے اپنے گھر میں، رحمت کے فرشتے داخل ہی نہیں ہو رہے ہیں تو تمہارے کھانے میں کیسی رحمت ہوگی، تمہارے سونے میں کیسی رحمت ہوگی، تمہارے بچوں کے پیدا کرنے میں کیسی رحمت ہوگی۔ تم نے میوزک اور بجنے والے آلے کو گھر میں رکھ کر آقا نے فرمایا کہ گھنگرو رکھنے سے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ یہ ناچنے والی رنڈیاں، حرام زادیاں اگر یہ تمہارے گھر میں ناچ رہی ہو اور ڈسکو کر رہی ہو، البم میں ڈانس کر رہی ہو، آقا نے فرمایا گھنگرو سے رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے تو کیا ہے ڈانس دیکھ لے، جنت کا رضوان اور جنت کے رحمت کے فرشتے تمہارے گھر کے اندر داخل ہوں گے۔ آئے دن کی مصیبتیں، آئے دن کے عذابات، آئے دن کی ناچاکیاں، آئے دن کے اختلافات، آئے دن کی بیماریاں، میاں بیوی کے جھگڑے، یہ اسی وجہ سے ہیں کہ رحمت کے فرشتوں کو آپ اپنے گھر میں داخل ہونے سے روک رہے ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی مر رہا ہے تو اس مرنے والے مرحوم کے پاس بھی اللہ کے عذاب کے فرشتے آئیں گے۔ بڑی سخت لعنت ہے، اس لعنت کے ذریعے سے آدمی کے جذبات ابھرتے ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ سائنس بڑی ترقی کر چکی ہے، ٹیکنالوجی بڑی ترقی کر چکی ہے، ہر فیلڈ کے اندر، حیوانیات کے فیلڈ میں، نباتات کی فیلڈ میں، جمادات کی فیلڈ میں، انسانیات کی فیلڈ میں، فلکیات کی فیلڈ میں، ہر فیلڈ میں انسان ترقی کر چکا ہے۔ جو ماہر حیوانیات ہیں، جانوروں اور پرندوں کے جو ماہرین ہیں، وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ نر کبوتر اگر مادہ کبوتر کے سامنے مخصوص قسم کی آواز کو نکالتا ہے، برا نہ ماننا، شریعت نے گانے کو کیوں حرام قرار دیا ہے؟ آج سائنس اس کی اجازت دے رہی ہے، اس کی تحقیق کو مسلمانوں کے سامنے رکھ کر تھپڑ مار رہی ہے۔ اگر تم نبی کا نہیں مانتے تو ہمارے کہنے کو مانو۔ تو ماہر حیوانیات نے کہا کہ نر کبوتر مادہ کبوتر کے سامنے مخصوص آواز کے ساتھ اگر اپنی مباشرت کی دعوت دیتا ہے تو ماہر حیوانیات نے کہا کہ مادہ کبوتر بے قابو ہو جاتی ہے اور نر کے قبضے میں چلی جاتی ہے۔ اور پھر آگے کہا اونٹ اگر نر ہے اور مادہ اونٹنی کے سامنے آواز کرتا ہے، بکرا نر ہے بکری کے سامنے آواز کرتا ہے، ہر نر پرندہ یا جانور اگر اپنی مخصوص آواز کے ساتھ مادہ کے سامنے آواز کرتا ہے تو مادہ اپنا کنٹرول نر کے حوالے کر دیتی ہے۔ شریعت مطہرہ نے کہا کہ گانا زنا کا زینا ہے اور سیڑھی ہے،
گانے کے ذریعے سے انسان کی قوت شہوانیت کو تحریک ملتی ہے۔ اگر کوئی کہے میں برسوں سے گانا سن رہا ہوں اور میری شہوانیت بھڑکتی ہی نہیں اور مجھے خواہش ہی پیدا نہیں ہوتی، ہم ڈکلیئر کر دیں گے وہ ہجڑا اور نامرد ہے۔ کہ جس گانے کے اندر لڑکی کے گال کے بارے میں کہا جا رہا ہو اور اس کے ایک ایک عضو پوسٹ مارٹم کرنے والا بھی صرف ایک حصے کا پوسٹ مارٹم کرتا ہے، اگر سر کا کرے تو سینہ چھوٹ جاتا ہے، سینے کا کرے تو نیچے کا حصہ چھوٹ جاتا ہے، ناک کے نیچے کا کرے گھٹنے کا نیچا چھوٹ جاتا ہے، لیکن ایک گانے میں کوئی بھی گانا اٹھا لیجئے، بالوں سے لے کر زلفوں سے لے کر آنکھوں سے لے کر دانتوں سے لے کر سینے سے لے کر کمر سے لے کر ساری اداؤں کو سامنے رکھ کر زنا کی تحریک کو متحرک کیا جاتا ہے، شہوانی خواہشات کو کم کیا جاتا ہے۔ اب اگر شادی شدہ ہے جائے گا اپنی بیگم کے ساتھ، خوش قسمتی سے خوبصورت ہے تو کہے گا الحمدللہ، اور اگر بدصورت ہے تو کہے گا کہ میں نے فلم میں گانے میں عورت کا جو حلیہ دیکھا، عورت کی جو تعریف سنی گال کے بارے میں بالوں کے بارے میں، اس میں کہا کہ اس کے جو ہے بادل جیسے جو ہے زلف ہے، یہاں تو یہ ہے پر کٹی ہوئی عورت ہے اور اس کے آدھے بال تو سفید ہو چکے ہیں، دل میں بیوی کے تعلق سے نفرت پیدا ہو جائے گی اور کہے گا میں اس عورت کی تلاش کروں گا جس عورت کے اوصاف گانے والے نے گانے کے اندر بیان کیے۔ تو ایک نر کبوتر کے گڈر غر سے مادہ کبوتر اپنے کنٹرول کو دے رہی ہے۔ شریعت مطہرہ نے کہا کہ گانے کے ذریعے سے انسان کی شہوانی قوت اور زنا کی قوت کو تحریک ملتی ہے، اور جب برے طریقے سے تحریک ملتی ہے تو وہ اپنی بیوی کے پاس جانے کے بجائے رنڈی خانے جائے گا، بدکاری کہتے ہوئے جائے گا۔ بزرگوں، یہی وجہ ہے کہ آج نکاح مہنگا ہے اور زنا آسان ہے۔ آدمی جس طریقے سے استنجے سے فارغ ہو کر آتا ہے، بیت الخلا سے فارغ ہو کر آتا ہے، بیٹھے بٹھائے چار یاروں میں عاشروں میں کہتا ہے یار میں رنڈی خانہ جا رہا ہوں، زنا کر کے آ جاؤں گا، کوئی اہمیت ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا ولا تقربوا الزنا، بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے، زنا سے بچو ہی۔ زنا کے قریب جانے والی جتنی چیزیں ہیں ان چیزوں میں سے گانا بجانا ہے، میوزک ہے اور ڈسکو ہے، یہ وہ چیزیں ہیں انسان کی قوت شہوانیہ کو تحریک دیتے ہیں، متحرک کرتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت 5 چیزوں کو حلال سمجھنے لگے گی، حالانکہ اللہ نے حرام کر دیا ہے اور میں نے حرام کر دیا ہے، قرآن نے حرام کر دیا ہے، حدیث نے حرام کر دیا ہے، لیکن میری امت ہے کہ اپنی طرف سے اسے حلال کرنے لگی۔ شراب ہے، شراب کو ڈرنکس کے نام سے، مشروب کے نام سے پینے لگے گی۔ سود ہے، سود کو نفع کا نام دے دے گی، بزنس کا نام دے دے گی، تجارت کا نام دے دے گی، اور انہی چیزوں میں سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا عام ہو جائے گا اور گانا بجانا عام ہو جائے گا۔ 5 چیزیں ارشاد فرما کر آقا نے فرمایا کہ جس طریقے سے آپ بجلی کی موجودگی میں بٹن ڈالتے ہیں فوراً لائٹ لگ جاتا ہے، بٹن آن کرتے ہیں فین آن ہو جاتا ہے، آقا نے فرمایا میری امت میں جس دن یہ 5 چیزیں عام ہو جائیں گی اسی دن اللہ تبارک تعالیٰ کے 3 عذابات عام ہو جائیں گے۔ ایک یہ اللہ تبارک تعالیٰ زمینوں میں دھسانا عام کر دیں گے۔ آپ آئے دن اخباروں میں دیکھیے کہ فلاں جگہ بس جا رہی تھی، ایک کھڈا آیا اور کھڈے کے اندر بس گر گئی، کھائی میں بس گر گئی، پہلے 2 مرتے تھے، 4 مرتے تھے، 8 زخمی ہوتے تھے، اب یہ ڈرائیور سے لے کر کلینر تک سارے کے سارے 45-50 مسافر کھائی میں گر رہے ہیں اور کوئی صحیح سالم نہیں نکل رہا ہے۔ یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کہ میری امت میں گانا بجانا عام ہو جائے گا، میں اللہ تبارک تعالیٰ زمینوں میں دھسانے کا عذاب عام کروا دیں گے۔ اور آپ نے سنا ہوگا کوئلے کی کان ہے یا گولڈ فیلڈ ہے، سونے کی کان ہے، مزدور جاتے ہیں، انجینئر جاتا ہے، مالک جاتا ہے، چٹان سرک گئی، دیوار سرک گئی اور زندہ دفن ہو گئے۔ آقا کی پیشین گوئی صحیح ثابت ہو رہی ہے، زمینوں میں دھسنے کا عذاب آئے دن اخباروں میں نظر آ رہا ہے، احوال میں نظر آ رہا ہے۔ اور دوسری بات آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن ان کو حلال قرار دیں گے اللہ تبارک تعالیٰ پتھروں کی برسات بارش کو برسائیں گے۔ آپ کہیں گے مولانا ہمارے اوپر کبھی پتھروں کی برسات ہی نہیں ہوئی۔ ابھی 1 مہینہ کے اندر باہر کی خبر ہے، ایک مزدور جاتا ہے
پہاڑ کو اور پتھر اور چٹان کو پھوڑنے کے لیے جو ڈائنامٹ استعمال کیا جاتا ہے وقت مقررہ پر نہیں پھٹتا ہے تو یہ سمجھتا ہے شاید جو ڈائنامٹ اور بم رکھا گیا وہ ناکارہ ہے، اپنے مالک اور انجینئر کو لے کر خرید جاتا ہے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوتا ہے وہ ڈائنامک بم پھٹتا ہے اور سارے پتھر کے چورے چورے سارے مزدوروں کو گھیر لیتے ہیں، کسی کا سر پڑ گیا اور کسی کا سینہ چاک ہو گیا۔ کبھی جاپان کے اندر کبھی آسٹریلیا میں آتش فشاں پھٹتا ہے اور سارے آس پاس کے لوگوں پر پتھروں کی برسات ہوتی ہے۔ اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دو۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنے قوم کے لوگوں کو کہتے تھے، حضرت لوط علیہ السلام بھی کہتے تھے اللہ کا عذاب آئے گا تو قوم کے لوگ اپنی نبیوں سے یہ کہتے تھے لے آؤ اگر تم سچے ہو، لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ اگر کوئی مسلمان اس روایت شریفہ کے سننے کے بعد کہ کبھی پتھروں کی بارش تو ہم نے دیکھی نہیں اور کبھی زمین میں دھسنا ہم نے دیکھا نہیں، خدا نہ کرے کہ کہیں اللہ تمہارے اوپر پتھروں کی برسات برسا دے اور زمین کے اندر دھسانے کا عذاب دے دے۔ اور تیسرا عذاب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ چہروں کو مست کر کے رکھ دیں گے، چہروں کو بدلا دیں گے۔ شادی ہوئی کس کی؟ مرد انسان کی اور مرد جو ہے عورت کی، انسان دونوں ہیں، لیکن جناب بچہ پیدا ہو رہا ہے تو آ کر کہتے ہیں کہ دھڑ انسان کا ہے اور چہرہ سام کا ہے، دھڑ انسان کا ہے چہرہ بکری کا ہے، دھڑ بکری کا ہے اور چہرہ انسان کا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی صحیح ثابت ہو رہی ہے کہ گانا بجانا عام ہوئے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے اولاد کے چہروں کو مست کر کے رکھ دیں گے، جانوروں اور چوپایوں کی شکل میں اللہ تبارک تعالیٰ ان کے چہروں کو مست کر کے رکھ دیں گے۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی یہ کہتا ہو صاحب میں وقت پر نماز پڑھ لیتا ہوں، وقت پر ٹی وی دیکھ لیتا ہوں، وقت پر قرآن پڑھ لیتا ہوں اور وقت پر نیوز دیکھ لیتا ہوں، سن لے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گانے بجانے میں مشغول ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرماتے گانے بجانے کی آواز آ رہی تھی، آقا نے فرمایا اس سے مردود سے کہہ دو اس کی نماز قبول نہیں، اس کی نماز قبول نہیں، اس کی نماز قبول نہیں۔ کہ یہ نہ کہنا کل کبھی کہ میں وقت پر نماز بھی پڑھ رہا تھا اور وقت پر ٹی وی بھی دیکھ رہا تھا۔ آپ گانا بجانا سن کر اگر نماز کو آئیں گے آپ کی نماز اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں ناقابل قبول ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسی نمازی کے نماز کو قبول نہیں فرمائیں گے جو گانے بجانے میں مصروف ہوتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، روایت میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی گانے بجانے میں مشغول ہوتا ہے آقا کی بد دعا ہے وہ آدمی تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے اور وہ آدمی مرنے کے بعد سیدھے جہنم کے اندر چلا جائے۔ گانے بجانے میں مشغول ہونے والے کے لیے اللہ کی رحمت کے فرشتے ختم ہو جاتے ہیں، آنا بند کر دیتے ہیں اور رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اللہ کی لعنت اور ملامت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے آقا کی بد دعا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ آقا نے اس گانے بجانے والے کے بارے میں بد دعا دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی جب سواری پر سوار ہوتا ہے تو شیطان اس کی مقد میں انگلی ڈال کر اسے خلل ڈالتا ہے اگر وہ سواری کی دعا نہیں پڑھتا ہے، اگر دعا پڑھ لے تو شیطان کے اثر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آدمی جب سفر میں جاتا ہے تو سب سے پہلے اپنے دین تقوی دیانتداری کی پوٹلی باندھ کر جاتا ہے۔ نمازی بھی ہو وقت پر نماز نہیں پڑھے گا، بھائی سفر میں جا رہا ہو، سب مسافر کے لیے آسانیاں ہی چھوٹ ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ اگر دعا پڑھے بغیر وہ سواری میں سوار ہوتا ہے شیطان انگلیاں کرتا ہے اور کہتا ہے ڈال کیسٹ سن لے گانا، کون دیکھنے والا ہے کون سننے والا ہے۔ اور پھر فرمایا آقا نے کہ اگر وہ گانا بجانا ڈالتا ہے اس کی بونڈی آواز اور ہے اس کی بدترین آواز، شیطان کہتا ہے شامل ہو جا تو بھی گانے میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بس میں کہ ایک نمبر کا جاہل ہوگا، گوار ہوگا اور وہاں کوئی بہترین اور بدترین قسم کا گانا آ رہا ہوگا تو یہ آدمی بھی چٹکیاں بجائے گا اور منہ سے کچھ گانے کی کوشش کرے گا۔ آقا نے فرمایا کہ شیطان اس کے پاخانے کی جگہ میں انگلی ڈال کر اسے سکتا ہے کہ اگر تو پورا نہیں گا سکتا کم سے کم چٹکیاں مار کر اس گانے میں شامل ہو جا۔ اور یاد رکھیے آج کی سواری میں سوار ہونا موت کی سواری میں سوار ہونے کے مترادف ہے۔ خدا نہ خواستہ کوئی آدمی ایکسیڈنٹ میں مر گیا اور بج رہا تھا گانا اور سن رہا تھا شوق سے گانا،
تو سیدھے اب اس کے جہنم کے جانے میں کوئی کسر باقی نہیں ہے. کیوں؟ ایک تو ایک سواری کی دعا نہیں پڑی، اور دوسری یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جسے حرام قرار دیا، نبی نے جس پر لعنت بھیجی، یہ چٹکیاں بجا بجا کر اس کا ساتھ دے رہا تھا. تو چنانچہ خاص طور سے سواری کے اندر گانا بجانے سے احتراز کرنا چاہیے. اگر بہت سارے ساتھی ایک بس میں جا رہے ہوں، ڈرائیور کو پابند کر دے، بھائی تو تیرا گانا بجانا بند کر دے ورنہ ہم دوسری بس کے اندر چلے جائیں گے، ہم دوسری وین میں چلے جائیں گے. کار کو بھاڑے کر لے، پابندی لگا دے، ہم دینی کیسٹ دیں گے، قرات اور بیان کی کیسٹ دیں گے، وہ ڈالنا پڑے گا. گانا بجانا ہو، ہم تیرے جو ہے سواری میں آنے والے نہیں. لیکن کیا ضرورت ہے دین کے معاملات میں مداخلت کرنے کی؟ اور بہت ساری چیزیں ہیں آج تصوف کے نام پر، غزلوں کے نام پر، قوالی کے نام پر، اولیاء کرام کی منقبتوں کے نام پر گانے بجانے کو جواز کا ہیلا قرار دیا جا رہا ہے، جائز قرار دیا جا رہا ہے. اس کی بہت ساری تفصیلات ہے، انشاءاللہ اگلی جمعے بیان کی جائیں گی. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس لعنت ملامت سے ہمیشہ کے لیے ہماری حفاظت فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.